عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور اور درد تو ویسے ہی رہے گا۔ درد کا تو عالم میرے دوستوں یہ ہے کہ اگر ہم مر گئے، ہمارے جسم سے روح نکل گئی، تو اگر ہمارے جسم مردہ جسم کے بھی اگر پیروں کو توڑا جائے، ہڈیوں کو توڑا جائے، تو ہماری روح کو ویسے ہی تکلیف ہوگی جیسے زندہ حالت میں تکلیف ہوتی تھی۔ تو دوستو یہ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم مر جائیں گے، ہماری روحیں نکل جائیں گی، تو جو ہے کہ ہمارے اوپر درد اور تکلیف کا کوئی معاملہ نہیں پیش آئے گا۔ بے شک پیش آئے گا، بے شک پیش آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس آیت کا مین مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے دلوں کے جو ارادے ہیں نا، اپنے دلوں کی جو نیت ہے نا، اس چیز کو تم صاف کر لو۔ اگر تم اس چیز کو صاف کر لو گے تو ہم تم کو جو ہے کہ ہدایت بھی دیں گے، ہم تم کو راہ راست بھی پہ بھی لا دیں گے، اور ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اور اگر تم جب تک کہ اس چیز کو نہیں ٹھیک کرو گے، ہم تم کو اور گمراہ کر دیں گے، اور بلکہ تم ہی نہیں پورے کے پورے قوم کو ہم گرفتار کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا، اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دم کہہ دیا، ڈکلیئر کر دیا، ایک دم اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم اگر سزا کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ بدلہ نہیں کرتے، یعنی کہ اگر ایک بار وہ ارادہ کر لیا، تو اب اس کو اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں دھلمل نہیں ہوتا وہ، اگر اول تو وہ فیصلہ جلدی آپ کا، اگر گناہ میں آپ کو ڈالنا ہے، اگر آپ کو سزا میں ڈالنا ہے تو اللہ ترنت نہیں دیتا سزا، موقع دیتا بہت۔ اگر ہم دیکھیں اللہ کی مہربانی اور رحمت کا اور نعمتوں کا، تو دیکھیں جب سے دنیا اللہ نے بنائی تب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں سے ہمیں بھرپور جو ہے کہ مالا مال کیا، ہر طرح کے وقت کے حساب سے نعمت عطا فرماتا رہا۔ جو بھی ہماری زندگی گزارنے کے سرمایہ ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی اسباب ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا فرماتا رہا۔ اگر ہم اس کو غور کریں، فکر کریں، تو ہر ایک چیز کا ہم کو احساس ہوگا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، یہ نعمت تھا، جس کی وجہ سے ہمارا یہ معاملات آسان ہے اور ہم جی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم گمراہی پہ ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سامنے پیغمبر کو لا کھڑا کیے، اور وہ پیغمبر جو ہم کو راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں حق بتا رہے ہیں، ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب اس کے بعد بھی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب اتار دی، وقت بے وقت کتاب اتاری، ٹھیک ہے نا، تورات، زبور، انجیل، اور آخر میں پھر قرآن، کتابیں بھی اتار دی کہ لو اب تو تم سمجھو قرآن کے بارے میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ سن لو میرے بھائیو، ہاں کیا فیصلہ کہ یہ قیامت تک بدلی نہیں جائے گی۔ یعنی کہ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو بڑے جو ہے کہ کچھ جن کے دماغ میں خرافات بھرا ہوا ہے، وہ کئی طریقے کے جو ہے کہ باتیں کرتے ہیں، اور طرح طرح سے جو ہے کہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کچھ تو کھل کے اور کچھ جو ہے کہ اشاروں میں بہہ رہا ہے، لیکن وہ سب کچھ سن لے۔ قرآن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ آسمانی کتابیں ہیں، اس کے جیسا کوئی لکھ بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، اور اللہ کا فیصلہ کبھی بدلا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہہ دیا یہ بس آخری کتاب، اس کے بعد پانچویں کوئی کتاب نہیں اتاری جائے گی، یہ بھی اللہ کا فیصلہ، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا قیامت ہونی ہے، تو اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ جس قوم کو یا جس شخص کو اگر دینے پہ آ جاوے، ہے نا، اور فیصلہ کر لے، تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو روک لے۔ اللہ کسی کو دینے پہ آ جائے تو پھر وہ بس دیتا ہی دیتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر اسی طرح سے اللہ لینے پہ آ جائے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کسی قوم کو اگر بلندی پہ لانا چاہے، اللہ بلندی پہ لاتا ہے۔ اللہ کسی قوم کو گرانا چاہے تو گرا کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ کسی کو اپنے عذاب میں ڈال دے تو بس اس کو عذاب اس پر مسلط ہوگی، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کارساز نہیں، ہے نا، اور سوائے صرف اللہ کے، یعنی کہ اگر جو بھی فیصلہ کرنا ہے اور جو کچھ بھی مہربانی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرم کرنا ہے، وہ اللہ ہی کرے گا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو میرے یارو، میرے دوستوں، ناظرین، ہم کو اس آیت پر جو ہے کہ اس پر اور فکر کرنا ہے کہ ہم کو دینے والا اللہ، اور اگر ہم سے کوئی چھین سکتا ہے، کوئی قوت رکھتا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی ہے، وہ بھی اللہ ہی۔ تو ہم نے مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے، مدد بھی اللہ ہی سے کرنا ہے، اور چلنا بھی ہے اللہ کے حکم کے حساب سے، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اسی پہ چلنا ہے۔
اپنے دلوں کو جو ہے نا ہمیں صاف کر لینا ہے کہ میرا رب رب العالمین واحد اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں، کوئی اور دینے والا نہیں، کوئی اور لینے والا نہیں، کوئی چھیننے والا نہیں، ہے نا. ہاں بے شک آزمائشیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. وہاں پر بھی ہمارے اسی نیت کا جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ ایک امتحان ہوتا ہے نا. تو میرے بھائیوں، ہاں اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور پوری دنیا، پوری کائنات اور ہر ایک لوگوں پر اسی کی جو ہے کہ حکم چلتا ہے. آگے، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. الحمدللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اب یہاں پہ بجلی کا مثال، بجلی کا مثال یعنی کہ اگر آپ سفر پہ ہو اور آپ تنہا ہو اور آپ کہیں جا رہے ہو اور آپ جنگل میں ہو، سنسان میں ہو، سڑک پہ ہو، بجلی کی چکا چوند آپ کو خوف دلا دیتی ہے، آپ ڈر جاتے ہیں. وہیں دوسری طرف کوئی شخص جو ہے کہ اپنے فصل کی تیاری کر رہا ہے اور جو ہے کہ اس میں بیج بو رکھا ہے اور وہ جو ہے کہ انتظار کر رہا ہے بارش ہونے کا، وہ جب بجلی اور بادل سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. تو ایک طرف وہ ہے جو اسی بجلی سے کڑک سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے نا، اور ایک طرف جو ہے کہ اسی بجلی، اسی کڑک اور اسی بادل سے ایک انسان جو ہے کہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے. یعنی کہ جو فصل جن کو پانی کی ضرورت ہے وہ ان کو ایک امید نظر آ جاتی ہے کہ ابھی بارش ہوگی اور ہمارا فصل بہتر ہو جائے گا، اور وہیں دوسری طرف ڈر جاتے ہیں لوگ. یہ ایک آپ ایسے سمجھیے کہ جس کے اندر اللہ کی کہہ لیا جائے ایمان ہے، اللہ کا ایمان ہے نا، اللہ کا کلام پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتا ہو، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس میں مثال دیا گیا کہ اگر بجلی کڑکتی ہے اور بادل بارش ہوتا ہے تو ایک انسان جو ہے کہ خوش ہوتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ ابھی بارش برسے گا اور میرا فصل بہترین ہو جائے گا. اور وہیں وہ جو ڈر رہا ہے وہ اسی گمراہ کی طرح ہے جو گمراہی پہ چلا جا رہا ہے، جو ایمان سے خالص اور جو ہے کہ اپنے دلوں میں جو ہے کہ نہ ہی اللہ کا خوف رکھتا ہے، نہ ہی اللہ کے رسول کی باتوں پہ چلتا ہے. یہی اللہ نے یہاں پہ کہا کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. بے شک اور وہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، جو بادلوں کو، اب سوچو، غور کرو، کہاں ہے تمہارا سائنس؟ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں بادلوں میں پانی لے کر کے جو ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا دیتا ہوں، اور جہاں میں چاہتا ہوں اس جگہ پہ بارش ہو جاتی ہے اور جہاں میں چاہتا ہوں وہاں پہ سوکھا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہی اللہ کی حکمت ہے، یہی اللہ کی کارسازی ہے اور یہی اللہ کی قدرت ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی کہہ دے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، تو وہ اپنی عقل کو یہاں پر تول لے کے اس کا عقل کہاں تک ہے. بہرحال آگے، غرض اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی. اب دیکھیے اللہ نے ایک طرف غرض جو اس کی تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. کس کے خوف سے؟ بے شک اللہ کے خوف سے. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کلیئر ہے؟ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے. دیکھیے وہ کفار جو کہ جن کے سامنے اللہ کی توحید بتائی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ہے نا، اور وہ جو ہے کہ وہ کفار ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے ان کو مطلب کہ ان کو امتحانات میں اور ان کو سوالات میں اور ان کے اوپر تمام طرح کی سازشوں میں اور تمام ان کے ساتھ جو ہے کہ کئی طرح کا برا سلوک میں ایسا عمل کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا جو محبوب، میرا جو رسول جو تمہیں بتا رہا ہے وہ سچ ہے، وہ اللہ میں ہی ہوں اور میں ہی جو ہے کہ بجلیاں بھی گراتا ہوں. اور یہ دیکھ لو کہ یہ بجلیاں بھی میری تعریف کرتے ہیں، میرے حمد و ثنا پڑھتے ہیں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. تم جو ہے کہ انکار کر رہے ہو، میرا حمد و ثنا کرنے کے لیے تو پوری کائنات ہے، پوری قدرت ہے، اور تم جو ہے کہ لڑ جھگڑ رہے ہو.
ہے نا, تسبیح کرتے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے, اللہ کے خوف سے. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے, یقین مانو کہ وہی یہ جو بجلیاں گراتا ہے, کس پہ گراتا ہے, کون اس بجلی کی چپیٹ میں آئے گا, یہ بھی اللہ ہی مقرر کرتا ہے, اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. بے شک کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں, اور اللہ سخت قوت والا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ سخت قوت والا ہے, اللہ سخت قوت والا ہے, نظر انداز نہ کرو, سستی نہ دکھاؤ, ڈھیلائی نہ کرو, میری بات سے انکار نہ کرو, میرے نبی کی باتوں سے انکار نہ کرو. تمہارے سامنے حق ہے, تمہارے سامنے حق کی باتیں ہیں, قرآن ہے, تمام چیزیں ہیں, یقین کرو, ایمان لاؤ, ورنہ اللہ کافی ہے بجلیاں گرانے پر بھی, اور سوکھے فصل اور سوکھے کھیت میں بارش برسانے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اسی کو پکارنا حق ہے. کس کو؟ اب بتاؤ کس کو میرے بھائی, بولو نا کس کو؟ اما اسی کو نا جو پوری کائنات پر, پوری قدرت پر قادر ہے, جو رب العالمین ہے, جو واحد خدا ہے, اسی کو پکارنا ہی حق ہے نا. یعنی کہ اس ایک رب العالمین, اس ایک واحد اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یا کسی اور سے امید بھی کرنا کفر ہے. خدا ہے, واحد ہے, اللہ ہے, تمام چیزوں کو بنایا اور ہر چیز کو جو ہے کہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ایسے ہیں. اب اس کے باوجود بھی ہم اس کو نظر انداز کریں اور شرک کریں اور کفر کریں, کہاں سے جائز, کہاں سے جائز ہے؟ جائز ہے. ہم اپنا ایک ادنا سے اسٹاف کوئی کو رکھتے ہیں جس کو ہم اگر تنخواہ دے رہے ہیں, اور وہ اسٹاف جو ہے کہ میری بات نہ مان کر کے پڑوسی کے بات مان رہا ہے, میرا کام نہ کر کے پڑوسی کا کام کر رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ ایک بار اس کو سمجھائیں گے, پھر بھی نہ مانا, پھر ہم اس کو ڈانٹیں گے, پھر بھی نہ مانا, پھر ہم اس کو کاغذ پہ لکھ دکھائیں گے, پھر بھی نہ مانا. تو اب بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ یا تو ہم اس کو اپنے یہاں سے نکال دیں گے, یا پھر اس کو ہم سزا دیں گے. اللہ تو وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے, رب العالمین ہے. اور جب وہ اتنی نعمتیں دے رکھا ہے, اتنی نعمتیں دے رہا ہے, اور اگر ہم اس کی بات کو نہ مانیں گے تو کیا بات ہے؟ یہ بات جائز نہیں کہ وہ ہم کو سزا دے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, اور ہمیں ہدایت دے. آگے اسی کو پکارنا حق ہے, واحد اللہ کو. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے, مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے, حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے. بے شک اور بے شک اور بے شک. اب دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ دیا, اسی کو پکارنا حق ہے, یعنی کہ وہ جو رب العالمین ہے, پورے کائنات کا رب ہے, اسی کو پکارنا حق ہے, اس کے سوا کسی اور کو نہیں. نمبر 2, جو لوگ اوروں کو, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے بتا چکے کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی کر رہے ہو ہم جانتے ہیں, تمہارے دل میں بھی جو چل رہا ہے ہمیں پتا ہے, جو تم کھل کے کر رہے ہو, جو تم چھپ کے کر رہے ہو ہمیں پتا ہے, ساری چیزیں ہمیں پتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتا دی کہ دیکھو ہم نے آسمان کو بنایا, ہم نے زمین کو بنایا, ہم نے ایک ایک چیزوں کو ایسے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے کہ مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے بجلی اور بارش اور پانی ان سب چیز کا مثال دے دی. اب اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا, کیا کہہ دیا؟ اسی کو پکارنا, اس کے سوا کسی اور کو نہیں, کیونکہ وہ حق ہے. جو لوگ اس کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں سنتے,
وہ کچھ نہیں تمہاری باتوں کو سنتے، ہے نا، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو، یہ اس کے منہ میں پڑ جائے. ہاتھ ایسے پھیلائے ہوئے پانی، ہم سوچ رہے ہیں کہ منہ پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. پہنچتا ہے پانی ہمارے سے ہاتھ پھیلا دے، پانی گر رہا، اور ہم سوچے منہ میں پڑ جائے، منہ میں ہم پانی پی لیں. ممکن ہے جب تک ہم صحیح طریقے سے پانی نہ پیے. ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی، یعنی کہ وہ منکر جو اللہ کے ذات سے انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو رب العالمین ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو ہے کہ پکار میں اور بندگی میں ہے، تو ان کی کوئی بھی پکار جو اللہ کے سوا جس سے بھی پکارتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، وہ محض جو ہے کہ وہ ان کا خود کا جو ہے کہ ایک پلان سوچا ہوا یا پھر گمراہی کا ہے، جو کہ حق نہیں ہے، اور نہ وہ سنتے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی بھی وہ بات کو پورا کر سکتے ہیں. کسی میں اور طاقت نہیں. وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہاتھ ایسے پھیلا دیے اور پانی گر رہا ہے اور سوچے منہ میں پڑ جائے. جیسے منہ میں پانی پڑ نہیں سکتا، منہ میں پانی جا نہیں سکتا، ہم پانی ویسے پی نہیں سکتے، اسی طریقے سے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں. تو دوستو، ہم لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پارٹ میں. یہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 14 تک پر غور و فکر کیا. انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت پر نیکسٹ پارٹ میں. صدق اللہ العظیم.